اگر آپ نے فری لانسنگ میں کامیاب ہونا ہے تو یاد رہے دو چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. ایک کمیونیکیشن سکل, دوسری بزنس ڈیولپمنٹ سکل. اس ویڈیو میں بات کروں گا کمیونیکیشن سکل کے بارے میں. جی السلام علیکم. میں نے ایک لائیو سیشن کیا کل, بہت اچھا رسپانس آیا, اثر آ گیا. میں نے اپنے سوشل میڈیا فیس بک پیج پہ بھی اس کو سائملٹینیسلی لائیو کیا تھا, اور لوگوں نے ایک سوال پوچھا, ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کمیونیکیشن سکل سب سے امپورٹنٹ ہے, کمپیوٹر سکل سے بھی زیادہ, تو سکھائیں پھر. تو سکھا دینا. اس ویڈیو میں بات کروں گا کمیونیکیشن سکل کی, لیکن میں چاہتا ہوں کہ پلیز کنسنٹریشن سے سنو, بیکاز جو 3 باتیں میں بتانے لگا ہوں, میں نے اپنی کمیونیکیشن سکل کو ان تینوں باتوں کو مد نظر رکھ کے پالش کیا, انہینس کیا, تگڑا کر دیا. تگڑے کا مطلب پختہ کر دیا. وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کامن انٹرسٹ کی بات ہو رہی ہو. نمبر 2 اپنے آپ کو انفورس نہ کرو اوپینین کے تھرو. نمبر 3 سنو. جو پہلی بات ہے نا, دیٹ از ٹو ہیو اے ڈسکشن آف دا کامن انٹرسٹ. یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ گیدرنگ میں ہوتے ہو, بہت سارے لوگ بات کریں, آپ نے کبھی غور کیا ایک بیچ میں خچر آ جاتا ہے یار, وہ بول ہی جائے گا یار نہیں میرا یہ خیال ہے ایسا ہونا چاہیے. اب آپ تھوڑی دیر اس کو یوں دیکھتے ہیں, وہ بول ہی جائے گا. اچھا اپنی طرف سے نا وہ بہت بڑا سائنسدان بن رہا ہے, لیکن آپ کو ڈیپ ان یور ہارٹ یو آر فیلنگ انکمفرٹیبل. آپ کو کوفت ہو رہی ہے یار یہ کب بک بک بند کرے گا, کب یہ بولنا بند کرے گا. نہ اس کو بات کا پتہ ہے ڈسکشن کیا ہو رہی ہے, وہ بول ہی جا رہا ہے, اسرٹ کر ہی جا رہا ہے. یہ بندہ کبھی بھی کمیونیکیشن سکل کی اسٹرینتھ نہ ہونے کی وجہ سے ون وے اور اندر لوگوں میں پاپولر نہیں ہوتا. میں اس کو زندگی میں کامیابی کے ساتھ ایسوسیٹ نہیں کر رہا, میں صرف پاپولیرٹی کی وجہ سے, کمفرٹیبلٹی کی وجہ سے ایسوسیٹ کر رہا ہوں کہ آپ ایسے بندے سے نا دور بھاگتے ہیں کہ یار ایوری ناؤ اینڈ دین وین یو بمپ اکراس سچ این انڈیویجول, بول ہی جائے گا. نہیں جی میرے زمانے میں ایسا ہوتا تھا, میں ایسا کرتا ہوں, میں ایسے جہاز اڑاتا ہوں. وہ میں نے ایک تجربہ میں نے کیا, بڑا ہی کوئی نیگیٹو قسم کے لوگوں کی پروجیکشنز ہوتی ہیں جس طرح وہ کچھ اچیو کر لیتے ہیں لائف میں. تو یہ کمیونیکیشن سکل کو لیک کرنے کے طرف پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. سیکنڈ چیز, ڈومیننس انسرٹ کرنا. انسرٹ کیا کرنا؟ اسرٹ کرنا. مثال کے طور پہ آپ گیدرنگ میں ہیں اور ایک بندہ اونچا بولنا, اوئے میں تجھے بتاتا ہوں, تجھے کیا پتہ اس طرح ہوتا ہے, میں پوری دنیا پھر کیا. یہ جو ڈومیننس اسرٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے بائی لاؤڈ وائس, یعنی کہ پچ آل آف اے سڈن لاؤڈ ہو گئی ہے. ابھی جیسا میں تھوڑی دیر پہلے بولا, بندہ کہتا ہے پاگل ہے, بولی جا رہا ہے, چیخی جا رہا ہے, اونچا بولی جا رہا ہے. یہ بھی پیتھیٹک کمیونیکیشن سکل ہے. یاد رہے ایسا بندہ اگین کسی کو پسند نہیں ہوتا, اور بندے کہتے ہیں یار اس سے تو دور ہے, یہ جب بھی ملے گا یہ شروع ہو جائے گا. یہ اپنی سیلف بریگنگ کرے گا, لاؤڈ وائس میں بولتا رہے گا اور سمجھے گا کہ یہ بہت عقل مند ہے, پر باقی سارے جو کنورسیشن کے پارٹیسپینٹس ہیں ان کو معلوم ہے کہ خچر ہی ہے. تیسری بات, کمیونیکیشن سکل کی جو پری ریکوزٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ اگلے کا پوائنٹ آف ویو سن رہے ہو. لسن, LISTEN اسکرین پہ دیکھ رہے ہو. اب اس LIS کا جو 3 ورڈز ان کو الٹا کر دو, SILENT, یعنی کہ سننے میں ہی جواب ہے. خاموشی سے جب آپ انفارمیشن کنزیوم کر رہے ہو, بیسڈ آن دیٹ اگر آپ جب رسپانس دو گے تو وہ رسپانس ہائیلی لائکلی ہے کہ وہ اچھا ہوگا, اپروپریٹ ہوگا اور ٹو دا پوائنٹ ہوگا. یعنی خاموشی کے ساتھ کنسائسنس اور پریسائسنس جڑی ہوئی ہے. کیسے؟ ایک بندہ آتا ہے, اب میرے ساتھ کئی دفعہ لائیو میں ہوا ہے, نو سیلف بریگنگ بائی دا وے, بات کر رہا ہوتا ہوں میں لوگوں کو لائیو ویڈیوز میں لیتا ہوں, آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا, ہر جگہ پہ ہی کرتا ہوں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں سر آپ کو آواز آ رہی ہے, بھائی آ رہی ہے, اٹس جسٹ دیٹ آئی ایم اے ویری گڈ لسنر. میں سنوں گا,
جب تک اگر اگلا اپنا پوائنٹ آف ویو پورا کنوے نہیں کر لیتا, بول نہیں لیتا, کیونکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پرابلم آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے وہ کس سٹینس سے کر رہا ہے, وہ کس لیول تک ایگزاسپریٹ ہو چکا ہے, وہ کس لیول تک تھک چکا ہے ٹرائی کر کر کے, اور پھر میں اس کو گیدر کر رہا ہوتا ہوں فرام اسکیل آف 1 to 10 رائٹ ان سائڈ می. سو لسننگ از predominantly linked to being silent. اچھا, اب وہاں پہ جب میں رسپانس دوں گا تو میں اس کی اگلے کی جو بات ہے اس کو سمرائز کر کے پھر پریسائسلی, گوگل کرو پریسائسلی کا مطلب کیا ہوتا ہے. پریسائسلی یعنی کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا. میں اس کی پرابلم کا سولوشن دوں گا یا آنسر دوں گا. اب ظاہر ہے ہر کوئی تو ایسی پوزیشن میں نہیں ہوتا نا کہ لوگ اس سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں, کامن ڈسکشن کی بھی تو بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اچھی کمیونیکیشن سکل یہ ہے کہ آپ بات سن رہے ہیں اور پھر آپ بات کو سمرائز فارم میں جواب دیتے ہیں یا اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. یاد رہے ایک اچھی کمیونیکیشن سکل میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ آپ پوائنٹ آف ویو اسرٹ نہیں کرتے, آپ ورڈکٹ بھی نہیں دیتے. آپ یہ کہتے ہیں یار میرا خیال ہے ایسا ہونا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھو ان وجوہات کی وجہ سے, یہ فیکچول سٹیٹس ہیں, یہ ہسٹوریکل ڈیٹا ہے, یا یہ پاسٹ ایکسپیرینسز ہے, میرا خیال ہے یار اس کا حل میرے نزدیک ایسے ہونا چاہیے. ٹو دا پوائنٹ, ورڈکٹ نہیں دے رہے ہو, فیصلہ نہیں سنا رہے ہو. یعنی اب آپ غور کرو جو میں نے پہلی دو باتیں بولی, کامن انٹرسٹ کی بات نہیں کوئی کر رہا, اپنا پوائنٹ آف ویو اسرٹ کر رہا ہے یا ڈومیننٹ ہونے کی کوشش کر رہا ہے بائی کنورسنگ ان اے لاؤڈ وائس. یہ وہ لوگ ہیں جو آٹومیٹکلی اس والے پوائنٹ آف ویو کو ایڈریس نہیں کرے, وچ از ٹو بی کنسائز ان دیئر ڈسکشن. سو طے یہ پایا کہ کمیونیکیشن اسکل کا مطلب ہے اگلے کی بات سننا اور اس کے بعد اس کی بات سننے کے بعد پریسائسلی جواب دینا. اب آ جاؤ اس کمیونیکیشن اسکل کو آن لائن بزنس پہ. آپ فری لانسر ہیں, کلائنٹ نے پروجیکٹ پوسٹ کیا, پروجیکٹ کے اندر ایک پرابلم ہوتی ہے. پرابلم کا مطلب ہے مجھے اس کام کو کروانا ہے, چاہے آپ ویب ڈیولپر ہو, گرافک ڈیزائنر ہو, کانٹینٹ رائٹر ہو, یا کوئی بھی ایریا آف ایکسپرٹیز ہے, ایک کمانڈ ہے آپ کی کسی اسکل میں. اب اگر آپ جواب میں وہی غلطی کرو, نہیں جی میں تو بیسٹ آف دا بیسٹ, آئی ایم سپر مین, آئی نو ایوری تھنگ, میں ایکسپرٹ, میرے کو سب آتا ہے. یہ تصویر میں جان بوجھ کے دکھاتا ہوتا ہوں کہ مجھے ہنسی آتی ہے لوگوں پہ کہ جب میں ان کا رسپانس دیکھتا ہوں پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا پروجیکٹ کرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جیسے سب کچھ انہیں کو پتہ ہے. پروفائل ارننگ زیرو, پریویس پروجیکٹس ڈن زیرو, فیڈ بیک شون آن پروفائل زیرو, اور تمہیں قاعدہ پتہ, یو ڈو ناٹ نو اینی تھنگ. یہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک ایگزامپل ہے نا ہماری ساؤتھ پنجاب کی بڑی فیمس, کہ وہ چڑیا جو پہلی دفعہ پیدا ہو کے پہلی بارش دیکھتی ہے تو کہتی ہے آج جو میں نے پانی اور بارش دیکھا ہے تم میں سے کسی نے نہیں دیکھا. ارے اس لیے کہ تمہیں ایکسپیرینس نہیں تھا. کنویں کا مینڈک جو ہوتا ہے نا, وہ بھی جب باہر نکلتا ہے تو کہتا ہے کہ یار میں تو سمجھتا تھا کہ بس میری کنویں میں سب سے زیادہ پانی ہے, بیکاز دے ڈو ناٹ ہیو ایکسپوجر ٹو دی بگر ایکسپیرینسز, بیٹر ایکسپیرینسز. میں بھی نا کو 10 ایک سال پہلے تک سمجھتا تھا اب میں ہی ہوں, مجھے ہی سب کچھ پتہ ہے, کمپنی کا سی ای ہوں, بہت بڑے آرگنائزیشن چلا رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا, فری لانسنگ کا دور تھا, کمپٹیشن ہی تھا. پر جب مار کھائی نا تو سمجھ لگی کہ واقعی میں کچھ نہیں ہوں. آئی ہیو ٹو ورک آن فیو تھنگز, اینڈ دا ون تھنگ آئی ورکڈ آن واز مائی کمیونیکیشن اسکل. پھر میں نے ڈائیورسیفائی کیا انٹو ملٹیپل ایونیوز. میں کئی دفعہ بات کر چکا ہوں, گاڈ ہیز بین سو کائنڈ, بٹ گاڈ ہیز بین کائنڈ بیکاز گاڈ showed me the way and then it was up to me to learn. ابھی آپ کو راستے میں نظر آ رہے ہیں, آپ کو سگنلز مل رہے ہیں, آپ کو سائنز نظر آ رہے ہیں کہ کہیں گڑبڑ ہے, آپ بٹ کرتے ہو جواب نہیں آتا. آپ یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالتے ہو کوئی دیکھتا ہی نہیں, آپ بلاگ پوسٹ اپلوڈ کرتے ہو کوئی ویو ہی نہیں کر رہا. These are signs کہ there's something wrong and it is communication skill. اب communication skills کی benefits پہ بات کرتے ہیں. انگیجنگ ہونا چاہیے, یعنی کہ آپ جب بات کریں تو ایسی بات کریں کہ جیسے مووی نہیں ہوتی,
انگیجنگ ہوتی ہے، ایک سین دوسرے سین سے انگیجنگ ہوتا ہے، دوسرا سین تیسرے سین سے انگیجنگ ہوتا ہے. اسی طریقے سے بات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ انگیجنگ ہو. مثال کے طور پہ آپ لوگ ابھی یہاں تک ویڈیو دیکھ رہے ہو، اس کا مطلب کچھ انگیجنگ ہوگا نا، کچھ تو اچھا ہوگا جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے سننے میں، دکھنے میں، سمجھنے میں، تبھی تو آپ یہاں تک آئے ہو. سو کمیونیکیشن میرے نزدیک انٹائنگ دا ناٹ ہے. ایسے جیسے گچھا بنا ہوا ہے ایک رسی کا، آپ ایک سرا پکڑو اور اس کو کھینچو تو پوری کی پوری گرہ کھل جاتی ہے. وہ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کی ابیلٹی ٹو لسن اینڈ آپ کی ابیلٹی ٹو کم اپ ود دا پریسائز آنسر، کنورسیشن ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہو. تو فری لانسنگ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کلائنٹ نے پروجیکٹ جو ڈالا ہے وہ ایک پرابلم ہے، اب آپ نے اس کا سولوشن دینا ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ. ایڈریس کریں اس کے پرابلم کو، ایڈریس کریں آپ نے سولوشن کیا دینا ہے یا پھر پریویس سملر پاسٹ ایگزامپلس کے ساتھ. جب آپ یہ کرتے ہیں نا تو اس کے بعد ورڈکٹ نہ دیں کہ جی میں بیسٹ آف دا بیسٹ ہوں، میرے سے زیادہ کسی کو آتا ہی نہیں ہے. آپ نے جو آنسر کے بعد، سولوشن کے بعد اوپن اینڈ رکھنا کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں بیسڈ آن مائی پروپوزل تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. کمیونیکیشن کا ایک ایسنس یہ بھی ہے کہ سر آپ ڈومیننٹ نہ ہو، آپ ورڈکٹ نہ دیں اور آپ جو ہے نا یہ نہ کہیں کہ آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں. اوپن کامن گراؤنڈ میں رہتے ہوئے الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جو اگلے کے دل میں اتر جائے، نہ کہ الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جو اگلے کے دل سے اتر جائے. یہ جو میں اور سے کا فرق ہے نا، یہی کمیونیکیشن سکل کا فرق ہے. یہ کمیونیکیشن سکل یا تو آپ کو پاپولر بنا دے گی لوگوں میں، یہی کمیونیکیشن سکل آپ کو ان پاپولر بنا دے گی لوگوں میں. فرق صرف بات کرنے کا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ مجمع میں، گیدرنگ میں ایک صاحب ہیں، انہوں نے رونق جمائی ہوتی ہے، ان کے ارد ہجوم ہوتا ہے، وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، لائٹر موڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھنا ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، ریڈ بٹوین دا لائنز. وہ ہنس بھی رہے ہوتے ہیں، وہ لائٹر موڈ میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہ انفارمیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں اور اگلے کا پوائنٹ آف ویو بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں. اپنا پوائنٹ آف ویو اسرٹ بھی نہیں کر رہے ہوتے، وہ ڈومیننٹ بھی نہیں ہوتے، اونچی الفاظ میں بھی نہیں بات کر رہے ہوتے. یہ ہے کمیونیکیشن سکل. اب آپ نے اس کو پریکٹس کیسے کرنا ہے؟ آپ نے اس کو پریکٹس کرنا ہے بائی ٹریگنگ دا ویری فرسٹ تھنگ، ایکچولی تیسری چیز، سائلنٹ. سب سے پہلے سننا شروع کرو، کنزیوم کرنا شروع کرو کہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں. پھر اس میں سے دیکھو کہ اگر آپ ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھ پائے ہو، آپ اگر ان کی جگہ پہ ہوتے تو کیا آپ بھی یہی بات کرتے؟ یہ کمیونیکیشن سکل جب آپ اپنے آپ کو کسی دوسرے کے جوتے میں فٹ ان کرتے ہو تب صحیح جگہ پہ فٹ ان ہوتی ہے. ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں. میں نے بہت جگہ پہ پریکٹس کیا. میں یو ایس پالیٹکس کا بڑا شوقین ہوں، پاکستان بیسڈ نہیں، یو ایس کا. پتہ نہیں کیوں پر ہوں، شروع سے ہی ان کی پریزیڈینشل ہسٹری کو فالو کرتا آیا ہوں. تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پہلے امریکی صدر بات کرتا ہے اوول آفس میں، اس کے بعد وہ اپنے مہمان کو کہتا ہے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. میں وہاں پہ ویڈیو پاز کر دیتا ہوں، چاہے وہ آئرش پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ پاکستانی پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ ہندوستانی ہو، کوئی بھی ہو. اور وہاں پہ میں اپنے آپ کو بٹھا کے رسپانس دیتا ہوں یو ایس پریزیڈنٹ کو. اب ہنسنے والی بات اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی کمیونیکیشن پکی کرتا آیا ہوں. اسی طریقے سے کچھ عرصہ پہلے، یعنی کہ 10 سال پہلے، میں کرکٹ کا بہت شوقین تھا. میں مین آف دا میچ شیشے کے آگے کھڑے ہو کے اپنی سپیچ دیتا تھا. کبھی میں نے گلین میگرا بن جانا، کبھی میں نے شین وارن بن جانا، کبھی میں نے وسیم اکرم بن جانا. وہ جو بات کر کر کے میں نے پریکٹس کی ہے نا، that has made me somehow reasonably good with communication skill. میں نے پھر بھی verdict نہیں دیا. سو گزارش یہ ہے کہ practice makes one perfect, but you only can practice it once you start listening and once you are silent. پھر آپ words کا انتخاب کرنا شروع کرو. وہ کیسے؟ ہر روز ایک اچھا لفظ سیکھو. میں نے ڈیجی سکلز کی جب ویڈیوز بنانی تھی نا تو میں نے اپنی وکیبلری میں بڑا اضافہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ میں نے ویڈیوز اردو میں بنانی تھی. ضیاء محی الدین صاحب مجھے
ان کی ویڈیوز دکھائی گئیں کہ دیکھو الفاظ کا چناؤ ایسا کرو کہ لوگ تمہاری بات سنیں. سو دیئر فور یو ہیو ٹو ورک آن یور کمیونیکیشن اسکل. سو بیسیکلی یہی 3 ایوینیوز ہیں جن کے آگے شاخیں نکلتی ہیں. موسٹ امپورٹنٹلی پلیز کامن انٹرسٹ کی بات کرنا شروع کرو. کلائنٹ نے جو بات بولی ہے اس کا آنسر اتنا ہی ٹو دا پوائنٹ دو. دوسری بات ڈومیننس نہ دکھاؤ. اگر ان پرسن کمیونیکیشن ہے تو لاؤڈ نہ ہو, اپنا پوائنٹ آف ویو اسرٹ نہ کرو. اور تیسری اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات جس سے ساری چیزیں لنکڈ ہیں, سنو, سمجھو, خاموشی سے پھر جواب دو. اس کا جواب فری لانسرز کو دوں گا اور ویڈیو بند کروں گا اور آپ کو کہو گے تالی مارنا, مجھے پتہ مارو گے. آپ 2 لائنیں پڑھتے ہیں, 6 لائنوں کے پیراگراف میں آپ پہلی 2 لائنیں پڑھتے ہیں اور آپ پروجیکٹ کا جواب دیتے ہیں کہ یہ تو مجھے آتا ہے. بس یہ جو مجھے آتا ہے نا, بغیر پوری بات سمجھے سنے جانے, یہی کمیونیکیشن اسکل میں سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک ہے. کلیریفائی ہو گیا؟ تو سٹارٹ ورکنگ یار.